نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ معزز ناظرین، زیک سپیکس کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد آصف ندیم کا آپ سب کو سلام۔ آج اس اسٹوڈیو سے جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ موضوع نہ صرف سیاسی اہمیت کا ہے بلکہ سماجی اہمیت کا بھی۔ ہم سب آج کل جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم اسے اگر دور ابتلا کہیں تو بہت حد تک بہتر ہوگا۔ اس وقت ملک میں ایک عجیب سی سیاسی کشمکش اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس سیاسی کشمکش اور بے چینی کے اثرات نہ صرف ہماری زندگیوں پہ مرتب ہو رہے ہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے سماجی فائبر کو بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں۔ اگر قومیں اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہی ہوں تو واضح بات ہے اس دور میں بہت سے واقعات ہوا کرتے ہیں، اور آج ہم جس جمہوری دور کی طرف جا رہے ہیں اس میں بہت سی قومیں پہلے گزر چکی ہیں اور اب ہم اس پروسیس سے گزریں گے اور انشاءاللہ ایک قوم کی طرح ابھر کر سامنے آئیں گے۔ ہم مایوسی کے اس دور کو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چند دنوں کا ہے اور اس کے بعد امید کی کرن انشاءاللہ نمودار ہوگی اور ہم سب اس دور سے نکلیں گے۔ اس حوالے سے مجھے اپنی قوم کے لیے سیف کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں ایک امید کی کرن ہے۔ میں آپ کے گوش گزار کروں گا کیونکہ میری قوم، ہم ایک مسلم قوم ہیں، اس دور سے بہت بہتر انداز میں اسی طرح سے گزرے گی۔ سیف کہتے ہیں کہ میں رفتہ سیل بلا ہوں، میری عادت ہے اپنی کشتی کو موجوں کے حوالے رکھنا۔ بہت زیادہ ذکر ہوتا رہا پچھلے دنوں جس میں یہ کہا جاتا رہا کہ ایک خط دکھایا گیا سابق وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی طرف سے، جس کا لب لباب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں قانونی رائے دینے کے لیے موجود ہیں جناب اسد درانی صاحب۔ آپ ماہر قانون ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور اس چینل کی وساطت سے ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ وہ اس خط کے مندرجات و محولات پر اور اس پر ہو رہی سیاسی و قانونی گفتگو جو بھی ہو رہی ہے اس وقت، آپ سب اس کے وٹنس ہیں، گواہ ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم بطور قوم اس خط کو دیکھیں گے۔ سر، ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو۔ جی تھینک یو، شکریہ۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی آمد سے، اور جیسا کہ میں نے انٹرو میں یہ بات کی کہ یہ خط جو ظاہر ہوا اس پر اسمبلی میں بحث نہیں ہوئی، اور آپ کے خیال میں کیا یہ بحث ہونا ضروری تھی، اور اگر وہ بحث ہو جاتی تو کیا حالات مختلف ہوتے جو اس وقت موجود ہیں؟ آصف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفتگو کے لیے وقت دیا۔ دیکھیں، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے یہ جو پورا ایک معاملہ ہوا، ایک چلا، اور ایک نروس کا جو ایک کھیل کھیلا جاتا رہا یہاں پر، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پہلو ہیں۔ اس کے سیاسی پہلو ہے اور اس کے قانونی پہلو تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک صرف خط کی بات ہے تو اس میں سیاسی پہلو زیادہ ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بہت سارے میڈیا پرسنز نے سوال پوچھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر 7 تاریخ کو خط تھا تو 27 تاریخ تک ایک گیپ تھا، اس میں ایک گیپ کیوں آیا؟ ہمارے ہاں سوال اٹھتا ہے، یہ جی ہمارے سب کے ذہنوں میں ہے۔ اب جیسے میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کرمنل کیس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کے ساتھ کوئی مجرمانہ عمل کوئی ہوتا ہے
تو آپ اس کی 10 سال کے بعد بھی شکایت درج کرا سکتے ہیں. لیکن جب آپ شکایت درج کراتے ہیں تو پولیس سے لے کر جج تک ہر بندہ یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ 10 سال تک آپ کہاں تھے, اس کی پردہ پوشی کیوں کی گئی, اور آپ کو لاجک ہے. جی بالکل, اور آپ کا بے شک اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہے, لمیٹیشن ایکٹ جو ہے ہمارا اس کے تحت اس کی کوئی کرمنل کیس کی ٹائم لمٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا ضروری ہے, اور ثبوت دینا ضروری ہے. آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دینی ضروری ہے کہ وہ ٹائم لیگ کیوں آیا. تو اس میں بہت سارے جو سوالات میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پرسنز نے اٹھائے, سیاسی حوالے سے بھی اور قانونی حوالے سے بھی, وہ بڑے جائز تھے کہ اس میں آپ نے 20 دن کی خاموشی کیوں اس میں برتی. دوسرا جو ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک لاجیکل سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اتحادیوں کو منانے کے لیے ان کو وزارتوں سے لے کر گورنرشپ سے لے کر وزارت اعلیٰ تک کی آفر دی, اور ان میں سے ایک صاحب نے قبول بھی کی, ایک اتحادی نے وزارت اعلیٰ, لیکن آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو بین الاقوامی سازش ہے, یہ تو ایک خط آیا ہوا ہے, آپ کیوں اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں, یہ کسی کو نہیں کہا گیا. تو یہ ایک بہت سارے سوالات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ ایسا اس میں کیوں کیا گیا. لیکن اس سارے معاملے میں صرف ایک چیز کے اوپر بات یہ ضرور کروں گا کہ جب اتنے منطقی سوالات اپنی جگہ پہ یہ موجود ہیں, تو اس کے باوجود کہ ایک جو ہم نے دیکھا کہ ایک سوشل میڈیا کمپین چلائی گئی, اور ایک بہت بڑا ایک حصہ جو ہے ہمارے معاشرے کا وہ اس ایک ایسا بیانیہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جو ایک افسانوی ایک بیانیہ کھڑا کیا گیا, اس کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا کھڑا ہوا ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے, اور میں یہ چاہوں گا آصف صاحب کہ کیونکہ آپ کی جو ہے وہ سماجی رویوں پہ بڑی گہری نظر ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ہمارے لیے روشنی ڈالیں کہ یہ جو طبقہ ہے, یہ تمام جو منطقی سوالات ہیں اور یہ منطقی جو آرگیومنٹس ہیں, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک جو لفظ بہت زیادہ ہمارے میڈیا میں ہمارے کالمز کے اندر استعمال ہوا, کلٹ کا, کہ اب وہ ان کے لیے ایک کلٹ کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ایک جو کلٹ ایک پروڈیوس ہو گیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سارے جو ہیں وہ نیگیٹو اسپیکٹس ہمارے سوسائٹی میں ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی. اسد صاحب, جیسے آپ کا یہ بڑا خوبصورت سوال تھا کہ سماج جو ہے وہ بیسیکلی اگر اس کی فارمیشن کو دیکھا جائے تو سماج انسانی رویوں سے بنتے ہیں, انسانی تہذیب و تمدن سے بنا کرتے ہیں. اب جب ہم ایک سماج کا حصہ بن چکے ہیں, ہم اس سماج کے جتنے بھی قوانین ہیں جب ان کی پیروی کرتے ہیں, تو تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سماجی نظام میں ہم موجود ہیں. سماجی نظام بالکل ایک سیدھی شاہراہ کی طرح ہے جس پہ آپ سیدھا چلیں گے, لیکن اس کے سائیڈوں پہ خاردار تاریں ہیں. وہ خاردار تاریں بنیادی طور پہ قوانین ہیں. اب قوانین, اب میں بھی قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ قوانین کی جو وضع ہے, جب ان کی فارمیشن ہے جو کسی بھی قانون کے حوالے سے ہے, تو وہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی, وہ اس سماج میں رہنے والے پورے گروہ کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے تشکیلی عناصر میں کوئی ایک وقت نہیں متعین, اس میں صدیاں لگتی ہیں. مجھے معذرت کے ساتھ, ناظرین کے ساتھ بھی معذرت کروں گا کہ ہم اس وقت ایک سماجی ہائبرڈزم کا شکار ہیں. جب سے ایک گلوبل کانسیپٹ آیا, جب سے میڈیا کا رول ڈیولپ ہوا, اس میں ہم بہت نکھر کر سامنے آئے, تو ہم اس وقت سے ایک سماجی ہائبرڈزم کا شکار ہو گئے ہیں. اس حوالے سے میں اقبال کے شعر کو کوٹ کروں گا یہاں پر, اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ہم تشریح اپنے سوسائٹی کے حوالے سے بھی دیکھیں گے. آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, یعنی اقبال کی فلسفی کی یہ خوبصورتی ہے کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, مشکل یہی سفر ہے قوموں کی زندگی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج اس سفر کو طے کر رہے ہیں. اب اس سفر کو طے کرتے ہوئے ہم مختلف چیزوں کو شاید اس اڈاپٹیشن میں
جو سماجی ہائبرڈزم کی جس ٹرم کو میں یوز کر رہا ہوں کہ سوشل ہائبرڈزم کا ہم شکار ہو گئے ہیں جب سے یہ دنیا گلوبل ولیج بنی ہے. خاص طور پہ اس میں جو متاثر ہونے والی ہماری جنریشن ہے, اگر میں اس کو کوٹیفائی کروں کہ ہم اسے جنریشن زیڈ کہتے ہیں, جو اس وقت ہماری جنریشن چل رہی ہے. ہم جنریشن ایکس اور وائی ہم بھی ہائبرڈ ہوئے, لیکن شاید ہماری نسل جو ہے وہ اس ہائبرڈزم کا زیادہ شکار نہیں ہو سکی جتنا اس وقت ہمارا سماجی نظام ہائبرڈزم کا شکار ہو گیا. اس میں ایک طرف تو یلغار ہے یورپ کے افکار کی بہت زیادہ, اس لیے میں نے اقبال کو کوٹ کیا, یورپ کے افکار کی بہت زیادہ یلغار ہے. ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ یورپی سماج سے, ان کی فکر سے متاثر بھی ہو رہا ہے اور چاہ بھی رہا ہے کہ وہ اسی قسم کے سوشل فائبر کو انڈکٹ کرے. اس میں پھر پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں آ رہی ہیں. وہی بات اقبال کی کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا, یعنی ہم نے آئین نو لینا ہے لیکن اس کے پازیٹیو آسپیکٹس کو ہم لیں اپنی سماجیات میں. ہماری جو یہ سسٹم ہے اس میں جب ہم اس کی بہتر باتوں کو اڈاپٹ کر لیں اور نگیٹیوٹی کو نکال دیں تو, اور اپنے جو ہمارے آبا کے یا ہمارا جو ایک سماجی اور ثقافتی اور تمدنی ایک کانسیپٹ ہے, جب ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں تو ایک خوبصورت نظام وضع ہوتا جائے گا کہ نہ تو ہم قدامت پسند ہوں گے نہ ہی ہم جدت پسند ہوں گے. اور جب قومیں اس سفر میں اپنے آپ کو انڈکٹ کر لیتی ہیں اور اس اپنی منزل کا تعین کر لیتی ہیں تو پھر ہمارے سماجی نظام کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ کلیہ ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن فی الوقت جیسے آپ نے بھی گفتگو کی کہ ایک عجیب سا سماجی انتشار, یا جسے میں ایک ڈائرکی کہوں, کہ ہم پولرائز ہو چکے ہیں. اب ہمیں جو سچ ہے وہ بھی شاید سچ نہیں لگتا اور جھوٹ کو ہم بہت زیادہ آگے لے کر آ رہے ہیں, اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بطور قوم نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں, اپنی جگہ ہیں اور ہونے بھی چاہیے. یہ جمہوریت کی بھی خوبصورتی ہے اور خاص طور پہ قومیت کی بھی خوبصورتی ہے. اسی طرح سے تو ہم گرو کرتے ہیں کہ جب ہم آپس میں ان چیزوں پر اپنی آراء ظاہر کر دیتے ہیں اور پھر ان میں سے جو بہتر رائے ہے اور جو جمہور کی رائے ہے, میجورٹی کی رائے ہے, ہم اس کے ساتھ چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ایک راستہ بن جاتا ہے. دوسرا, میں نے شروع میں بات کی کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو کانسٹیٹیوشن کی صورت میں, آپ مجھ سے اس کو بہتر سمجھتے ہیں, جو لاز کی صورت میں, جو بائی لاز کی صورت میں موجود ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک شخص پاسپورٹ جلانا شروع کر دے یا اپنے پرچم کو نظر آتش کرنا شروع کر دے اور ہم ایک دوسرے کو, آپ مجھے غدار کہیں میں آپ کو غدار کہوں, تو حب وطنی کہاں رہی؟ اس میں ہمیں جڑنا ہے, ان تمام سسٹمز کو ہم نے لے کے چلنا ہے جو ہماری قومیت کی بہتری کے لیے موجود ہیں. تو یہ تو خیر ایک لمبی بحث ہے, شاید اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ہم تھوڑا سا دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے خاص طور پہ جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ایک ابہام کا شکار ہیں, اور وہ ابہام ہے آرٹیکل 69 کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا اسے مترشح کر دیں کہ آرٹیکل 69 ہے کیا اور اس کے جو مندرجات تھے ان پہ کتنا حد تک اس کو فالو کیا گیا, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہو جائے گی. جی, میں آپ کا بالکل میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھیں تو صرف ہم آرٹیکل 69 کے تناظر میں اس کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو ایز اے ہول دیکھا جائے. اور اس کے اندر ایک سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ جو فیصلہ آیا 7 اپریل کا, یہ ایک آرڈر تھا, ٹھیک ہے, اس کی فائنل ججمنٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں, یعنی تفصیلی فیصلہ ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. اور جو وجوہات ہوتی ہے کسی بھی فیصلے کی وہ تفصیلی فیصلے میں بیان کی جاتی ہیں, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, اور تنقید ظاہر ہے کہ وہ ایک پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے. اور بھی کچھ لوگ ملے, انہوں نے بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس خط کی وجہ سے رولنگ دی گئی, ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ جس خط کی وجہ سے دی گئی اس خط کو نہیں دیکھا گیا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 69 جو ہے وہ اسپیکر کی رولنگ کو تحفظ دیتا ہے, اس کو پامال کیا گیا.
تو اس طرح کی اور یہ کہ کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں تک خط کی بات ہے تو یہ اگر آپ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز جو اٹھا کے دیکھیں, کیونکہ یہ ساری آبزرویشنز ہمارے پاس میڈیا کے تھرو نہیں آتی. ایگزیکٹلی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا جی, عام عوام کا یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہاں یہ جی. تو آپ جیسے قانون دان ہی بیان کر سکتے ہیں. جی پلیز اس کو. تو اس میں یہ ہے کہ لیکن جتنی آبزرویشنز آئیں اور جو بھی وہاں پہ وکلاء نے آرگومنٹس دیے تو وہ اس کے کچھ اقتصابات جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچے. تو اس میں ایک بڑی کلیئر آبزرویشن جو تھی وہ پہلے ہی دن معزز جج صاحبان نے دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ اسپیکر تب تک انووک نہیں کر سکتا جب تک کہ کنوکشن فرام کورٹ نہ ہو. اچھا, تو یہ سوال یہ بنیادی سوال پہلے ہی دن اپنی آبزرویشن پہ انہوں نے بتا دیا تھا بالکل کہ آرٹیکل 5 تب تک انووک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کسی شخص کے اوپر کورٹ کی کنوکشن نہ ہو. تو یہ بات تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئی تھی. دوسری بات, ایک جج صاحب نے بہت اچھی آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ دی گئی لیکن اسپیکر کے لیے لازم تھا آئین پہ عمل کرنا. اور انہوں نے جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ ضرور دی لیکن کیا آپ نے آرٹیکل 5(2) کو پڑھا ہے, ذیلی شک کو آرٹیکل 5 سب کلاس 2 کو پڑھا ہے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی اور میں آپ کی کے لیے میں صرف اس کو ہمارے ناظرین کے لیے اس کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو میں آرٹیکل 5(2) آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دی obligation آف ایوری سٹیزن ویئر ایور ہی مے بی. اچھا, اس میں پھر وہ جسٹیفیکیشن یعنی بیسیکلی ایک آرٹیکل 5 ایک ڈکلیریٹری اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو اپنی اسٹیٹ کے ساتھ لوئل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور 5(2) یہ کہتا ہے کہ الفاظ یہ ہیں کہ ویئر ایور ہی مے بی, اور جب قانون میں یہ ویئر ایور آ جاتا ہے وٹس ایور اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں تو اس میں پھر کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتی. اچھا, یعنی اب اگر ہم یوں کہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی عام عوام کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ کیا پھر ڈپٹی اسپیکر کی جسٹیفیکیشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی کہ اس نے جو کہا یا کیا وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہوگا؟ نہیں, یہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جج نے ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں کہا کہ انہوں نے آرٹیکل 5(2) نہیں پڑھا تھا. یعنی کہ ویئر ایور کا مطلب یہ ہے کہ میں, آپ یا ڈپٹی اسپیکر یا کوئی بھی اینی پرسن دنیا کے جس حصے میں ہوگا, امریکہ میں بھی بیٹھا ہوگا, اچھا, تو ہی ہیز ٹو بی اس کو اپنے آئین پر عمل کرنے کا پابند ہے. اچھا, ماشاءاللہ, یہ تو بڑی کلیئر آئی تھنک کہ تو یہ آبزرویشن انہوں نے دی کہ اگر ڈپٹی اسپیکر ہے اور وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے, دیکھیں آئین کی خلاف ورزی کسی بھی فورم پہ آپ کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے اس کی, چاہے آپ اسمبلی کے اندر ہیں, اسمبلی کے باہر ہیں, اسمبلی کے باہر, لیکن آپ اس آئین کے اندر آتے ہیں تو وہ آئین کو آپ بریک نہیں کر سکتے, آئین پہ عمل کرنے کے آپ بارڈرز کو نہیں چھوڑ سکتے. بالکل. تو یہ اس میں آبزرویشن دی گئی. دوسری بات جہاں تک 69 کی بات ہے, یہ بڑی ایک, اس میں دیکھیں 2 پوائنٹس آگے. پہلی کہ آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں یا اسپیکر ہیں یا آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں تو آپ آئین پہ عمل کرنے کے پابند. آپ کو پابند کرتا ہے. بالکل. اب جو امیونٹی کی بات آ رہی ہے تو وہ امیونٹی یہ نہیں ہے کہ آپ آئین کو وائلیٹ کر دیں تو آپ اس میں جو ہے آپ کو امیونٹی حاصل ہے. 69 کا جو حوالہ دیا رہا, میں آپ کو اس میں کسی ایکسپلینیشن کی جانے کی ضرورت نہیں, صرف بیئر ریڈنگ آف 69 آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی بیئر ریڈنگ ہی آپ کو ایکسپلین کر دے گی کہ یہ امیونٹی کیا ہے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ دا ویلیڈیٹی کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف مجلس شورا 1 سب کلوز 1 دا ویلیڈیٹی آف اینی پروسیڈنگز shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure. اچھا, irregularity of procedure سے irregularity of procedure کی حد تک کسی کورٹ میں آپ اس کو کوشچن نہیں کر سکتے. یہاں پہ پارلیمان میں بالکل اگر کوئی irregularity ہو سکتی ہے تو کورٹ اس کو انٹروین کر سکتا ہے.
نہیں, کورٹ میں آپ اس کو کوشچن نہیں کر سکتے. دیکھیں, دا ویلیڈیٹی آف اینی پروسیجنگ شیل ناٹ بی کالڈ ان کوشچن. رائٹ. ویلیڈیٹی جو ہے اس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے آن دا گراؤنڈ آف ارریگولیرٹی آف پروسیجر. ارریگولیرٹی آف پروسیجر کی بنیاد پر. یہاں یہ نہیں لکھا کہ انکانسٹیٹیوشنلٹی کی بنیاد پہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بل آتا ہے مثال کے طور پر کہ میٹرنیٹی لیو کے اوپر ایک قانون بنایا جائے کہ اس میں 6 مہینے کی عورتوں کو چھٹی دی جائے. وہاں پہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ کھڑے ہو کے اسپیکر صاحب سے کہتا ہے کہ دیکھیں جی, یہ جو خواتین ممبر ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک کوٹا ہے, بالکل وہاں پہ ان کی ایک نمائندگی ہے, یہ آبجیکٹیو ہو کے ڈسکشن نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خود عورتیں ہیں. دیکھیں اپنی جگہ پہ پوائنٹ ویلڈ ہے. بالکل. تو سوال ہے کہ کیا اسپیکر ان کو ڈسکشن میں حصہ لینے سے روک سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ ایک خاص جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ تو پھر آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 27 آف دا کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو جائے گی. صحیح, بالکل بڑی واضح آپ تو کوئی بھی غیر آئینی کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی فورم پہ جو کہ آرٹیکل 5(2) کے مطابق. بالکل صحیح. تو اسی لیے جج صاحب نے کہا کہ کیا انہوں نے آرٹیکل 5(2) نہیں پڑھا. اچھا, اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر غیر آئینی کام کیسے ہوا, یہ اب ایک سوال آتا ہے. اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں بتائے گی, بالکل وجہ بتائے گی. آرڈر اگر آپ 7 اپریل کا اٹھا کے دیکھیں تو جو پہلا پیراگراف ہے اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ آرٹیکل 95 کے تحت یہ رولنگ جو ہے غیر قانونی تھی. کیونکہ آرٹیکل 95 یہ کہتا ہے کہ 7 دن کے اندر آپ نے اس کی پہ ووٹنگ کرانی ہے. اور آرٹیکل 95 کے الفاظ جو ہیں اس میں شیل کا ورڈ آتا ہے. اور یہ آپ کسی بھی جو ہے قانون کے طالب علم ہیں کہ شیل اور میں کیا فرق ہے. جب شیل کا لفظ آتا ہے تو آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں, امفیٹک ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ بالکل آرڈر کا جو پہلا پیراگراف ہے اسی کے اندر آرٹیکل 95 کا ذکر ہے کہ اس کے تحت آپ اس طرح کی رولنگ جو ہے وہ غیر آئینی ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے یہ رولنگ کروانے کے ووٹنگ کروانے کے آپ پابند تھے. اور جس پہ ووٹنگ ہونا ضروری تھی. جی. اور جس پہ میرے خیال میں ایک ٹیک اپ بھی ہے اس کے سپریم کورٹ کھولی گئی, اور کہ اگر ان کیس اگر نہیں ہوتی تو اس کو ہم نے لازمی کروانا ہے. اور آخری جو یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ جی رات کو کورٹ کیوں کھلی اور از خود نوٹس چھٹی والے دن کیوں لیا. تو دیکھیں ہمارے ہاں آپ کو تھوڑا سا جوڈیشل سسٹم کو سمجھیں. ہمارے ہاں جب جج صاحب ہمارے جو بھی چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں, ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پٹیشنز, ہزاروں کی تعداد میں اپیلز موجود ہیں. بالکل موجود ہیں اس وقت. تو پریورٹی کے حساب سے ہمارے ہاں ہیئرنگز جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں. جی. آپ کو معلوم ہوگا کہ ریٹ پٹیشن جو ہوتی ہے جو آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی جاتی ہے تو اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ ہمیں بہت جلدی مل جاتی ہے. جی, فوری طور پہ ہمیں ہیئرنگ مل جاتی ہے. نیشنل تو ایک انتقال اقتدار کا معاملہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے جس نے آگے ملک کو چلانا ہے. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ جمہوریت کیوں کامیاب ہوئی دنیا میں, کیونکہ اس میں سب سے اچھی جو بات تھی وہ انتقال اقتدار خوبصورتی یہی ہے. بالکل, کہ ایک پرامن ماحول میں. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ انتقال اقتدار کے اوپر دنیا کی تاریخ میں کتنے قتل ہوئے ہیں. بیٹے نے اپنے باپ کو مارا ہوا, بادشاہت میں ہم نے باپوں نے اپنے بیٹوں کو مارا ہوا, بھائی نے بھائی کو مارا ہوا. یہ انتقال اقتدار اتنا آسان نہیں ہے. اور جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں پرامن رہ کے ہم نے چیزوں کو لے کے اس میں کوئی بھی کسی حد تک جا سکتا ہے. تو یہ اتنا نازک معاملہ تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے یہ خود نوٹس کے بعد جس دن یہ رولنگ دی گئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش کرتی رہی. فوری طور پہ کس طرح آپ کا جو ڈالر ہے, آپ کا جو روپیہ ہے وہ گرتا رہا. یہ اتنا بڑا عوامی مفاد کا معاملہ تھا. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ایک دن میں کرنا چاہیے تھا, اسی وقت ہی ہو جاتا. اس کے لیے 4-5 دن کا ڈیلے بھی میرے نزدیک جو ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ڈالر تگڑا ہو گیا اور ہمارے پیسے کی قدر کم ہوئی. اور جو ہی اسٹیبلٹی آئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم اسٹیبل گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں, ایفیکٹس ہیں, وہ ہم بڑی آسانی سے ان کو
دیکھ پا رہے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ اور آپ تشریف لائے، اور اس عہد کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو اختتام کریں گے کہ بطور پاکستانی ہم جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اس ملک کی خیر مانگیں، اور اس ملک کے حوالے سے ہی ہمارا حوالہ ہے، اور یہی ملک ہی ہمارے لیے فخر اور باعث مسرت ہے. ہم انہی جمہوری رویوں کو جو آج اس گفتگو میں بیان ہوا اور امن کو فروغ دیں، اس خطہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ. السلام علیکم.